نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے جو آپ کا بے حد پسندیدہ پروگرام ہے احکام اسلامی، جس میں ہم احکام کو ڈسکس کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت ساری باتیں اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ہماری گفتگو روزے سے شروع ہوئی تھی، اور روزے کے بارے میں بہت اہم نکات آپ تک پہنچائے گئے۔ معصیت اور روزے سے مبطلات روزہ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آج ہم انہی سوالوں کو لے کر آقا کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کے جو مثبت جوابات ہوں گے وہ آپ تک ضرور پہنچیں گے۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ کا، اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، کچھ سوالات مبطلات روزہ کے حوالے سے، جیسے پچھلی بار آپ نے تفصیل سے بتایا کہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اب سوال یہ کہ جس میں سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے جنابت۔ جنابت کے لیے کیا رات میں جیسے شخص ہے کچھ نماز شب پڑھ کے وہ اس کی آنکھ لگ گئی، اور اس کی جب آنکھ کھلی تو صبح نمودار ہو گئی تھی، یعنی نماز صبح گزر چکی تھی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی انسان حالت جنابت میں باقی رہ جائے اذان صبح تک تو اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر وہ عام طور سے نماز شب پڑھ کے سوتا ہے، اور اس کا عام طور سے یہ طریقہ ہے کہ وہ اٹھ کر نماز کے لیے اس کو یہ ہے کہ میں غسل کر لوں گا، مثلا رات پہ کسی وقت اس نے نماز شب پڑھ لی سوتے وقت، یا رات پہ آدھی رات کے بعد کوئی موقع ہے، یا اس کی عادت یہ ہے کہ نماز شب پڑھ کے سو جاتا ہے اور نماز صبح کے لیے اٹھتا ہے دوبارہ، تو اگر وہ پڑھ کے سو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو عام طور سے وہ عادت یہی ہے اس کی کہ وہ اذان صبح سے پہلے جاگ جاتا ہے، اور وہ اسی امید کے ساتھ اور اسی نیت کے ساتھ سویا کہ میں اٹھ جاؤں گا، لیکن کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی عادت یہ ہو کہ اگر وہ سو گیا تو اذان صبح تک جاگے گا نہیں، تو پھر اس کو سونا نہیں چاہیے، یا غسل کر کے سونا چاہیے تاکہ اس کا روزہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن اگر اس ارادے کے ساتھ سوئے کہ میں اٹھوں گا اور آنکھ نہ کھلے، یا آنکھ کھلے اور دوبارہ لیٹ جائے کہ میں ابھی اٹھ کے غسل کر رہا ہوں، اور پھر آنکھ نہ کھلے، 2 بار اس کی آنکھ کھلی اور لیکن نہیں اٹھ پایا، تب اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر عادت یہ تھی کہ نہیں اٹھوں گا، یا نیت بھی یہی تھی کہ میں نہیں اٹھوں گا، تو پھر اس کا روزے میں اشکال ہوگا۔ اگر اب یہی سونے کے بارے میں اور جنابت کی حالت جو ہے وہ صبح نماز کے بعد ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لیا، اور مثلا دوپہر کے کسی وقت میں نماز ظہرین سے قبل، اور اس کی آنکھ لگنے کے بعد اگر وہ اس نجاست کی عالم میں آ جاتا ہے، تب پھر کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں احتلام اسے ہو جائے، یعنی خواب کی حالت میں منی خارج ہو جائے، اور انسان روزے سے تھا، تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ خواب کی حالت میں انسان کو اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے، اور احتلام ہو جائے اور اس کے منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کو صرف اٹھ کر غسل کرنا ہے، اور اس کے باقی روزے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قے کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ قے جو کرنا، اور اگر خود بخود کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے خود بخود قے ہو جائے، اور اس کا کوئی وقت معین ہے یا کس انداز میں اس کا روزہ؟ دیکھیے، قے کا جو مسئلہ ہے کہ قے اگر انسان جان بوجھ کر کرے، اب چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو جائے یا کسی چیز کے منہ میں جانے کی وجہ سے ہو جائے، ایک دفعہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ایک دم سے ہو جاتی ہے۔ اگر وہ قے ایک دم سے ہو جائے تو اس کے روزے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کے اختیار میں ہے اور وہ جان بوجھ کر قے کر دے، یعنی کنٹرول نہ کرے اور قے کر دے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن ایسے کہ انسان بیماریز ہے، اس کو قے آ رہی ہے لیکن وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے، اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ کہ بے اختیار قے آ گئی ہے، کوئی دوا اس نے کھائی یا اس کو کوئی انجیکشن دیا گیا، ایسا ہوتا ہے انجیکشن کے ریاکشن میں مثلاً ہو جائے، یا کسی حالت کی وجہ سے، جس اکثر لوگوں کو کار میں سفر کے دوران ہو جاتا ہے، جو بے اختیار قے ہوتی ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انسان جانتا ہے، ہوش میں ہے، حواس میں ہے، اختیار میں ہے، اور اس کے بعد وہ قے کرے یا جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرے اس کے نتیجے میں قے ہو جائے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب آقا، جیسے کہ قے کے بارے میں بات ہے کہ اگر انسان
کوئی چیز حلق میں جا رہی ہے، مطلب بغیر اس میں مثلاً اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور اب اس نے وہ چیز نگل رہی ہے تو وہ چاہتا ہی ہے کہ یہ نکال دیا جائے، تو کیا یہ قے کے اس میں آئے گی؟ اور اب اس کے روزے کے لیے کیا ہوگا؟ اگر انسان کے حلق میں کوئی چیز چلی جائے اور بے اختیار چلی جائے یا بھول گیا تھا وہ چلی جائے اور اس کو چاہے کہ اب اس کو اگل دے، تو اگر وہ بغیر کسی مشقت کے یہ کام کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر دے، اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر انسان کے جسم میں داخل ہو جائے یا حلق سے بھی چلا جائے اور اس کے بعد وہ اس کو نکالے تو پھر وہ حکم بدل جائے گا، اور قے کا حکم ہے، لہٰذا اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روزہ اس کا صحیح، کیونکہ اس نے بے اختیار کھا لیا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر اس کو نہیں نکالے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، نہیں، نکالنے کی صورت میں روزہ باطل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قے کا حکم ہو جائے گا اور اختیار جان بوجھ کر قے کے حکم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ منہ میں حلق تک گئی ہے، کوئی چیز نکال دی آپ نے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ داخل ہو گئی ہے اور اب اس کو نکالا جائے تو صحیح نہیں ہے۔ اور اگر چونکہ اس نے جس وقت ذہن میں داخل کی تھی اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، یا اس کے گمان میں نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، یا بھول گیا تھا کہ میں روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے، اس نے جان بوجھ کے چونکہ نہیں کھایا ہے، لہٰذا اس کے روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے ایک مبطلات روزہ میں سر کو ڈبونا ہے، کوئی شخص اب جا رہا ہے، کہیں سے نکل رہا ہے، مطلب دریا کو پار کر رہا ہے، اب اس کو اختیار میں نہیں ہے اور اتفاقاً وہ کسی گہرے اس میں جاتا اور روزے کی حالت میں وہ اس کا سر بھی دریا میں غرق ہو جاتا ہے، یعنی ڈوب جاتا ہے، اور پھر وہ نکلتا ہے، اب اسے اس ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہاں میں تو روزے سے تھا، تو اب اس معاملے میں اس کے لیے کیا حکم صادر ہوگا؟ دیکھیں، اگر انسان دیکھیں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بے اختیار کر دیتا ہے، یعنی بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان جانتا ہے، بوجھتا ہے، سمجھ رہا ہے اور انجام دے رہا ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ اور اگر انسان کو دریا کراس کرنی ہے، دریا پار کر رہا ہے، جیسے چل کے بہت سی بار دریا چھوٹے سے ہوتے ہیں، پانی اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ انسان کو اذیت ہو، یا کوئی اور وسیلہ نہیں ہو، اس کو اس پار جانا ہی جانا ہے، یا کسی اور ہدف سے وہ پانی کے اندر داخل ہوا تھا، یا نہانے کے لیے پانی میں داخل ہوا تھا اور ارادہ نہیں تھا کہ وہ ڈبکی لگائے گا، لیکن بے اختیار ڈبکی لگا لے، یا پیر پھسل جائے اور اس کا سر پانی میں ڈوب جائے، تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر یہ کام کرے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یا جیسے کوئی انسان غرق ہو رہا ہو اور انسان اس کو بچانے کے لیے دریا میں کود جائے اور اس کا سر ڈوب جائے، تو اس کو بچانے کا عمل اس نے صحیح کیا اور اس کا روزہ جو باطل ہو بعد میں قضا کر لے گا، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا روزہ اس لیے قضا ہو گیا کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو پانی میں ڈالا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان پانی میں داخل ہو بغیر اسے ارادے کے کہ سر اپنا ڈبوئے گا اور بے اختیار سر اس کا ڈوب جائے، یا پھسل جانے کے نتیجے میں یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا سر پانی میں ڈوب جائے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب یہ بہت خوبصورت سا آپ نے جواب دیا، میں چاہوں گا اس کو بہت تفصیل سے بتائیں تاکہ شریعت کو اور خاص طور سے حکم شریعہ اور اسلامی جو اقدار ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے۔ مثلا کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور ایک شخص روزے سے، اسے معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں اور پانی میں ڈوب رہا ہے، تو اب اس کا بچانا کتنا لازمی ہے کہ اس شخص کی جان بھی بچائی جائے۔ اس کا روزہ کے بارے میں پھر دوسرے ذریعے سے اس کے روزے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، اگر نہ صرف روزے کی حالت میں، کسی بھی حالت میں اگر کوئی انسان کی جان یا مال کا خطرہ ہو اور یہ انسان اس کو بچا سکتا ہو، تو اگر نماز پڑھ رہا ہے تو حکم ہے کہ نماز توڑ دے، اس کو جا کر پہلے بچائے، یا اس کا اگر بہت زیادہ مال کا نقصان ہو سکتا ہے اور اگر اس نے یہ بچا سکتا ہے تو یہ نماز توڑے، بچائے۔ اسی طرح روزہ ہے، ٹھیک ہے کہ میرا پانی میں کودنے کی وجہ سے میرا روزہ باطل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں، شریعت اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پہلے ایک انسان کو بچائیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کی عبادت ہوتی رہ جائے کہ انسان کی موت ہو جائے، ایسا کوئی اجازت اسلام کی طرف سے نہیں ہے۔ حتیٰ پانی کے سلسلے میں تیمم کے مسائل ہم نے ڈسکس کیے تھے، تو ہم نے عرض کیا تھا اس میں کہ اگر انسان کے پاس اتنا پانی ہے کہ وہ یا اس کا جانور، خالی جانور، کسی انسان کی بھی بات بھی نہیں ہے، پانی صرف اتنا ہے کہ وہ یا اس کا جانور پی سکتا ہے اور وضو کے لیے پانی پھر نہیں بچے گا، یا اگر وضو کر لے گا تو پینے کے لیے نہیں بچے گا، تو پھر اس انسان کا وظیفہ یہ کہ تیمم کرے گا، پانی اپنے یا حتیٰ اس چوپائے کے لیے جس کے ساتھ وہ چل رہا ہے اس کو پینے کے لیے ذخیرہ کر لے گا اور روک لے گا۔ تو
ہر چیز کا اسلام نے پہلا نظریہ جو رکھا ہے وہ انسانی اقدار اور انسانی سے محبت، اس میں مراد انسان ہے، حیوان ہے، اس مسلمان اور کافر سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ اگر انسان کی جان خطرے میں ہے تو انسان پہلے انسانی جان کو بچائے گا اور اس کے بعد اپنی عبادت کو صحیح کرے گا اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دے، کیونکہ انسانی جان بچانا بھی ایک عبادت ہے، اللہ کی مخلوق کو بچا رہا ہے۔ لہٰذا اگر روزہ رکھ رہا ہے اور اس لیے انسان کی جان نہیں بچا رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو ابھی وہ روزے کا مفہوم سمجھا نہیں ہے۔ یا مثال کے طور کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے اور کسی انسان کے اوپر کوئی خطرہ ہے اور یہ انسان اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نہیں جا سکتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نماز یہاں پہ توڑنے کی اجازت ہے کہ نماز توڑے، اس انسان کی مدد کرے اور دوبارہ آ کر اپنی نماز پڑھے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب پانی کے سر میں ڈبونے کی جو بات تھی اسی کو تھوڑا سا آگے اس سوال میں لے لیتے ہیں کہ مثلا کوئی ٹیوب ویل ہے جہاں سے پانی گر رہا ہے اور یعنی جھرنا ہے، اس کے نیچے ایک کھڑا ہوا شخص ہے جو روزہ دار ہے، تو اس پانی سے نکلنے کے بعد اس کے حلق میں پانی چلا جاتا، جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، لیکن وہ سر پہ اوپر سے گر رہا ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر جھرنے کا پانی یا ٹیوب ویل کا پانی اس میں اگر انسان داخل ہوتا ہے تو وہ سر ڈوبنے کے حکم میں نہیں آتا، مگر یہ کہ بہت بڑا واٹر فال ٹائپ کی جو سسٹمز ہوتے ہیں، نیچرل بھی ہو سکتے ہیں یا اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ پورے بدن کو اپنے ایک جو اس کی دھار جو ہے اس میں پورا بدن ڈوب جائے گا اور سر بھی ڈوب جائے گا۔ اگر یہ ڈوبنے کے حکم میں آتا ہو، یعنی عرف کہے کہ یہ ڈوب رہا ہے یا اس کا سر ڈوبا ہوا ہے، تو یہ وہی حکم اس کے اوپر مرتب ہو جائے گا اور اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں ڈوب نہیں رہا ہے یا کوئی اس کو ڈوبنا نہیں کہتا ہے، اس کو صرف سر دھونا کہا جائے یا سر کو بھگونا کہا جائے یا جھرنے میں جانا کہا جائے، تو اس کے روزے میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں نہانے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ سر سے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں ہزاروں غسل مستحب ہیں، اس طرح کا غسل اس طرح کا غسل، تو اسلام نہانے سے منع نہیں کرتا ہے، اور اسلام روزے کی حالت میں اپنے آپ کو تمیز کرنے سے اور ہائیجین کو مرتب کرنے سے بھی منع نہیں کرتا۔ ہاں، اگر وہ اس طرح سے نہا رہا ہے کہ سر ڈوب جائے، جیسے ڈبکی مار کے نہائے، تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ لیکن اگر جھرنے میں نہا رہا ہے یا شاور میں نہا رہا ہے جہاں سر کے اوپر پانی پڑنے کو ہم ڈوبنے کا حکم نہیں دیتے ہیں، تو اس عمل کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے، صحیح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر اب پچھلے ایپیسوڈ میں حالانکہ اس بات کو کیا تھا، لیکن ایک سوال ہے جو اس میں یہاں پر آیا، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جس طرح سے روزے میں مبطلات روزہ ہیں، کیا اس روزے میں کچھ حرام کام ہے، مثلا جیسے داڑھی مڑانا یا غیبت کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان ان 9 چیزوں کو انجام دے تو اس کا روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں جو روزے کو باطل تو نہیں کرتے، لیکن روزے کی حالت میں یا حتیٰ غیر روزے کی حالت میں انجام نہیں دینے چاہیے۔ مثال کے طور پر داڑھی موننا ہر حال میں حرام ہے، اب چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو چاہے روزے کی حالت میں نہ ہو۔ ہاں، چونکہ روزے کی حالت میں لہٰذا اس کا گناہ زیادہ ہو جائے، کیونکہ ایک تو اس نے داڑھی ایک حرام کام کیا، دوسرا روزے کی حالت میں انجام دیا، لیکن خود روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح غیبت کرنا حرام ہے، لیکن اگر غیبت کر رہا ہے روزے کی حالت میں تو خود روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں لیکن دوسری کسی عبادت کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کچھ چیزیں ہیں کہ حرام بھی ہیں اور عبادت کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا، یا رسول کی طرف جھوٹی نسبت دینا، یا ائمہ کی علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا، تو یہ خود بھی حرام ہے اور اس سے روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی اور کی طرف جھوٹ کی نسبت دی یا کسی اور کی برائی کی، یا مثال کے طور کے اوپر انسان نے داڑھی منڈائی جو حرام کام ہے، تو یا کسی کو مارا، جیسے کسی کو قتل کر دے کوئی انسان، یا کسی کو ایسے ہی مار دے اس کو چوٹ آ جائے، تو یہ کام حرام ہے لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہو۔ اگر گرد اور غبار کے بارے میں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایلیبریٹ کریں کہ یہ حلق سے نیچے اترنے پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا ایلیبریٹ کریں کہ کس طریقے سے اس کو ہم لیں اور کیسے سمجھیں ہمارے ناظرین۔ دیکھیے، گرد و غبار سے مراد یہ ہے کہ جب انسان مثال کے طور پر جیسے کہیں گرد اڑ رہی ہو یا ہوا چل رہی ہو، جس کے نتیجے جو گرد اور غبار گاڑھا ہوتا ہے، دیکھتا ہوا کہ عام جیسے آپ گھر میں ہماری مائیں بہنیں جھاڑو دیتی ہیں یا باہر سڑک پہ سویپرز جھاڑو دیتے ہیں، ہلکی پھلکی گرد ہوتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو گاڑھی گرد ہوتی ہے
اور تھوڑی سی ڈینس ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر زیادہ میٹر ہوتا ہے، اس گرد کا حلق تک پہنچنا. اگر انسان جیسے ماسک پہن لے یا مثال کے طور پر کپڑا پہن لے، اس کے بعد کوئی گرد اس تک آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے حلق تک نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ جہاں مسلسل گرد اڑ رہی ہے، یا ریگستان میں ہے جہاں مسلسل عام طور سے ریت اڑا کرتی ہے، اور وہ حالت روزہ میں ہو اور اس کو گرد اس کے گلے تک پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اسی طرح اسٹیم ہے، اگر بہت ہیوی اسٹیم کوئی انسان لیتا ہے اور وہ گاڑھا غبار اس کے حلق تک پہنچ رہا ہے تو پھر اس کے روزے میں اشکال ہو جائے گا. لیکن اگر گاڑھا غبار نہیں، عام سی اسٹیم ہے، جیسے اگر بتی لگی کہیں جلتی ہے عام طور سے حرم میں، یا مثال کے طور پر مسجد میں یا امام باڑے میں انسان جا رہا ہے اور اگر بتی وہاں جل رہی ہے تو اس کا دھواں کوئی گاڑھا غبار میں نہیں آتا، تھوڑا سا دھواں ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے حلق تک پہنچ بھی نہیں رہا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ ہو اور انسان اس میں داخل ہو تو وہ غبار اس کے حلق تک پہنچے گا تو پھر اس کے روزے میں اشکال ہے. لہٰذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے. کم سے کم بہترین کام تو یہ کہ ماسک پہن لے یا مثال کے طور کے اوپر اپنے چہرے کو ڈھانک لے کہ اس کے گلے تک وہ چیز نہ پہنچے. تو اگر گاڑھا غبار حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یا جو غبار ہے وہ گاڑھا نہیں ہے، بہت معمولی غبار ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. اور اگر انسان جان بوجھ کر یہ عمل انجام دے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لہٰذا احتیاط کرے، اور اگر کوئی اس طرح کے جگہ سے گزرنا ہے تو اپنے چہرے کو ڈھانک لے، یہی سب سے بہترین عمل ہے. اگر اب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا یہ گرد اور غبار کے بارے میں، مثلا کوئی شخص بیمار اس سینس میں کہ اس کو دمے کی پرابلم ہے، یعنی سانس کی پرابلم ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، روزے کے حالت میں دوپہر میں اس کو ایک دم سے اس کا اٹیک ہوتا ہے، تو اب وہ جو پف ہوتا ہے جس طریقے سے انہیلر یوز کرتے ہیں، تو کیا انہیلر یوز کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ بالکل. اگر دوا جس کے اندر عام طور سے اس میں ذرات نہیں ہوتے ہیں یا گاڑھے ذرات نہیں ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان ایسا مریض ہے کہ اس کو اس پف کی ضرورت پڑے یا انہیلر کی ضرورت پڑے تو وہ انہیلر لے سکتا ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے، اس کے روزے میں کوئی اشکال نہیں. لیکن کچھ انہیلر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ذرات ہوتے ہیں، کرسٹلز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو گاڑھی ہوتی ہیں. تو اگر مجبوری کی حالت میں لے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے لے رہا ہے اور اب اس کے لیے بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر وہ فی الحال روزہ نہیں رکھے گا اور بعد میں اپنے روزے کی قضا کرے گا. لیکن اگر مثال کے طور پر رہ سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے پف لینے کی، یا سحر کے وقت لے لے اور افطار کے وقت لے لے تو اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، تو سحر اور افطار میں اپنے روزے کو اپنے دوا کو استعمال کرے گا، اسپرے کا استعمال کرے گا، انہیلر کا استعمال کرے گا، اور باقی دن اپنا روزہ رکھ سکتا ہے. ڈاکٹر کے بتائے ہوئے جو نسخے ہوتے ہیں اس پر کتنا عمل کرنا چاہیے؟ مطلب ایک ڈاکٹر کی بتائی ہوئی کسی بھی چیز میں شریعت کیسے اس کو دیکھتی ہے اور کیسے اس کو واضح کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر جو بھی جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، شریعت کہتی ہے کہ جو چیز جس کا ہنر ہے اور جو اس کا ایکسپرٹ ہے اس کی بات کو ہمیشہ شریعت نے امپورٹنس دی ہے. لہٰذا اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور اپنے فن کا ماہر ہے اور وہ آپ کے روزے کے لیے یا کسی اور عبادت کے لیے کوئی ایسی چیز کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر انسان کو خود یقین ہو 100% کہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی میں کر لے جاؤں گا، بہت سفا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس لیول اچھا ہوتا ہے یا صبر کا جذبہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یا عمل کرنے کی شدت بہت ہوتی ہے، تو اگر وہ اس یقین کے ساتھ کہ مجھے پرابلم نہیں ہوگی عمل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور اس کو انسان کو ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے اور اعتبار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے کہے پہ عمل کرنا چاہیے. مثلا ڈاکٹر کہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی بیماری ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اجازت میں دوں روزہ رکھنے کی، آپ کی بیماری خراب ہو سکتی ہے، یہ دوا جو میں نے آپ کو پرسکرائب کی ہے یہ دن میں ہی کھانی ہے ہر حال میں، آپ کو یہ رات میں نہیں کھائی جا سکتی ہے، تو پھر ڈاکٹر کے کہے پہ عمل کرے گا، روزہ اس کے اوپر نہیں ہے. جب انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہو جائے گی تو روزہ رکھے گا. بہت شکریہ آغا، وقت ختم ہو گیا لیکن ابھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر آپ اپنے سوالات وائس کی شکل میں یا ٹیکسٹ میسیجز کی شکل میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالوں کے منتظر رہیں. ناظرین، کچھ اور سوال ہیں اس روزے سے ریلیٹڈ اور باقی دیگر سوالات ہیں جو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.